الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جو درس آپ کے سامنے پیش کریں گے ان کی خلافت کے تعلق سے وہ یہ ہے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جو گورنر ہوتے تھے اور جو مختلف کاموں کے لیے خلافت کی طرف سے، حکومت کی طرف سے بھیجے جاتے تھے، ان کی جو ذمہ داریاں ہوتی تھیں ان کے ساتھ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا برتاؤ کیسا تھا، ان کا معاملہ کیسا تھا، ان کی سیاست ان کے ساتھ کس طرح سے چلتی تھی اور ان کے حقوق کیا ہوتے تھے، ان کی ذمہ ہوتی تھی جو ہے، تو یہ گورنروں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ تھا، اس کے بارے میں بات آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور شروع ہوتا ہے 24 ہجری سے، جیسا کہ آپ کو پہلے یہ بتایا گیا ہے 24 ہجری سے، جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد خلافت کے لیے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ منتخب ہوئے، اور جو طریقہ متعین کیا گیا تھا اس کے لحاظ سے ان کا انتخاب عمل میں آیا، تو انہوں نے اپنے دور خلافت میں گورنروں کے ساتھ کس طرح سے معاملات کیے، یہ چیز جاننے کے لیے پہلے میں یہ بتا دوں کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دور خلافت میں، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جو بھی گورنر تھے مختلف جگہوں کے، وہی گورنر جو ہے باقی رکھے گئے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے اور دوسرے دن پہلا کام یہ کہ سارے گورنر تبدیل کر دیے جائیں، کیونکہ یہ گورنر تو عمر کے جو ہے رہے ہوں گے اور ان کی طرف سے متعین کیے ہوئے، اب تو میری خلافت ہے تو اپنا کچھ جو ہے بتانے کے لیے سارے گورنر کی تبدیلی، گورنر کو جو ہے چینج کرنا، ہٹا دینا، یہ شروعات ہو جائے۔ تو ایسا طریقہ نہیں تھا اس زمانے میں، یہ اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے اور ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سارے گورنروں کو باقی رکھا جو اس عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں گورنر تھے، اور پوری طریقے سے ان گورنروں کو یہی نصیحت کی جاتی تھی کہ یہ لوگ پوری خیر خواہی کے ساتھ، رعایا کے ساتھ، پبلک کے ساتھ ان کی بھلائی کا جو کام ہے اس کام کو انجام دے، اور یہی جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں رہا، یہی معاملہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں رہا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اسی ترتیب سے چلی آ رہی تھی، تو اسی ترتیب سے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی یہ چیز رہی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ لیکن گورنروں کا جو معاملہ ہوتا تھا تو یہ بیچ بیچ میں گورنر تبدیل بھی ہوتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے دور خلافت میں گورنر بیچ بیچ میں تبدیل کیے ہیں، یعنی ایسا بھی نہیں تھا کہ ایک گورنر اگر کوئی متعین کر دیا گیا تو اب زندگی بھر وہی رہے گا اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں بن سکتا، ایسا بھی نہیں تھا، تبدیلی بھی ہوتی تھی اس میں۔ تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی بعض جو ہے گورنروں کو تبدیل بھی کیا گیا اور بعض گورنروں کی ذمہ داریاں بڑھائی بھی گئی، جیسے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ جو ہے تھے مصر کے گورنر تھے، ان کو جو ہے ہٹا دیا تھا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، بعد میں، فوری طور پر نہیں، بعد میں جو ہے ان کی جگہ پر دوسرے کو وہاں گورنر بنایا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ گورنری سے جو ہے ہٹایا گیا، طریقے سے ایک جو ہے غالباً کوفے کے یا کسی اور جگہ کے جو ہے گورنر، انہوں نے جو ہے شراب امامت کر لی تھی، یہ امامت کی تھی، غالباً ولید بن عقبہ جو ہے، تو یہ ولید، ان کا نام ولید ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ان سے یہ چیز ہو گئی تھی، یہ غلطی ہو گئی تھی ان سے، تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ اس کو سنجیدگی سے لیا معاملے کو،
اور جب یہ بات جو ہے ثابت ہو گئی، یہ بات ثابت ہو گئی کہ انہوں نے شراب پی تھی اور شراب پی کر کے امامت کی تھی، گورنر تھے تو جو گورنر ہوتا تھا وہی امامت بھی کرتا تھا، تو امامت کی تھی، تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سزا بھی دی، جو شراب پینے کی سزا ہے، کوڑے جو لگائے جاتے ہیں وہ کوڑے لگوائے بھی ان کو، اور ساتھ میں ان کو وہاں سے ڈسمس بھی کر دیا، ان کو جو ہے ان کی گورنری ختم بھی کر دی تھی۔ ایسا بھی تھا کہ گورنر کو ہٹایا بھی جاتا تھا، یعنی یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ اس سے کوئی غلطی ہوئی ہو تبھی ہٹایا جائے، بلکہ لوگوں کو بھی موقع ملے خدمت کرنے کا، اور دوسرے لوگ بھی جو ہے اپنے تجربات سے امت کو پہنچائے، اپنی صلاحیتوں سے امت کو فائدہ پہنچائے، اس کے لیے اس میں تبدیلیاں بھی کی جاتی تھی۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی یہ چیز ہوئی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام کے گورنر تھے، شام کے علاقے کے گورنر تھے یہ، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی یہ گورنر تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کی گورنری ایسے ہی باقی رہی، اور یہی وہ گورنر تھے خاص طریقے سے جن کے جو ہے حصے میں اور علاقے بھی بعد میں آ گئے، اور یہ اپنی پوری زندگی یعنی جو ہے کہہ لیجئے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پورے دور خلافت میں یہ وہاں کے گورنر باقی بھی رہے، اور شام کے علاقے میں انہوں نے بڑا اچھا نظم بھی قائم کیا تھا، جن کے بارے میں کوئی کسی کو شکایت بھی نہیں تھی، اور شام کے لوگ تو ان پر اپنی جان چھڑکتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اتنا اچھا نظام رکھا تھا وہاں کا، اور بڑے ماہر تھے اس میدان کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دی تھی۔ جانتے ہیں نا آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں یہ، تو ابو سفیان یہ کون ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے مکے کے سردار رہے ہیں ابو سفیان، تو پہلے سے ہی یہ سرداری کے گود میں پلے بڑھے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیاست کے تعلق سے، پالیٹکس کے تعلق سے ان کو بڑا اچھا علم تھا، بڑا اچھا گیان تھا، کیسے لوگوں کے ساتھ معاملات کیے اور کس طریقے سے حکومت چلائی جائے، ان کو ان سب چیزوں کا بہت اچھا تجربہ بھی تھا اور بہت اچھا علم تھا، اور انہوں نے شام میں اسی لیے ان کی گورنر رہے، تو شام اور شام کے علاوہ بعض اور علاقوں کو جو ہے مزید جو ہے علاقوں کی گورنری بھی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سونپ بھی دی تھی۔ تو یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ کسی شخص کو چند سال گزرنے کے بعد لازمی طور پر ہٹا دیا جائے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں، ایسا بھی کچھ نہیں تھا وہاں پر۔ تو بعض ایسے لوگ بھی تھے کہ ان کے حسن انتظام کو دیکھتے ہوئے، اور وہاں کے لوگ جو ان سے مطمئن ہیں، اور جس انداز سے وہ اپنی حکومت وہاں پر چلا رہے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے ان کو باقی بھی رکھا جاتا تھا۔ تو شام میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی ضرورت بھی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ہی سب سے پہلے بحری بیڑا بھی تیار کیا تھا، یعنی جو سمندر میں سفر کر کے جو لڑنے کا معاملہ ہے، جو ابھی اسلامی فوج میں یہ چیز نہیں تھی، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی اس کی طرف قدم آگے بڑھایا تھا، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے سوچ بچار کے بعد جو ہے بڑے تردد کے بعد اس کی اجازت دے دی تھی، اور اس شرط کے ساتھ اجازت دی تھی کہ تم اپنے ساتھ اپنی بیوی کو بھی لے کر کے جاؤ۔ یعنی اصل میں اس شرط رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کو خطرے کا صحیح طریقے سے اندازہ ہو سکے کہ یہ جو اپنے ساتھ فوج لے کر کے سمندر میں جائیں گے تو ان کی زندگیوں کو کس طریقے سے خطرے میں ڈال رہے ہیں، اس کا ان کو اندازہ ہو۔ جب خود اپنی بیوی بھی ساتھ میں ہوگی تو اچھی طرح سے ان کو اندازہ ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں، تو اس شرط کے ساتھ ان کو اجازت تھی۔ لیکن بہرحال آپ جانتے ہی ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کے سچے خادم تھے، اور اسلامی فتوحات کو آگے بڑھانے میں ان کا بھی بڑا اہم رول تھا، اور انہوں نے ایک بڑا اہم کردار اپنایا ہوا تھا اس میں،
اور جو ہے یہ ساری چیزیں ان کی طرف سے ہوئی ہیں، تو بحری بیڑا انہوں نے تیار کیا اور پوری بہادری کے ساتھ اپنی بیوی کو لے کر کے گئے، پیچھے نہیں ہٹے، وہ گئے اور بڑی کامیابی بھی اس میں حاصل کی تھی۔ اور اس طریقے سے اسلامی فوج کو ایک نئے جو ہے اسلامی فوج میں ایک نئے بٹالین کا کہہ لیجئے، اور ایک نئے جو ہے جو نیوی فوج کہلاتی ہے، اس طرح کی فوج جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس کی شروعات ہوئی تھی۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ گورنر کو ہٹانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، ورنہ بہت ساری جگہوں پر کیا ہوتا ہے کہ ہر 4 سال کے بعد بدل دیا کرتے ہیں۔ نہیں، بدلنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اگر کہیں ضرورت محسوس ہوگی تبھی بدلا جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ بہت اچھا آدمی کام کر رہا ہے، سبھی لوگ اچھا کام کرتے تھے، لیکن اگر کسی علاقے میں کسی کو کوئی شکایت ہو جاتی تھی تو شکایتیں سنتے بھی تھے یہ خلفائے راشدین، اور اگر ایسا محسوس ہوتا غلطی نہ بھی ہوئی ہو تو چونکہ بعض لوگوں کو شکایت ہو جاتی تھی تو ہٹا دیتے تھے، اس کی جگہ پر کسی اور کو متعین کر دیتے تھے۔ جیسے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے دور خلافت میں یہ کیا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اتنے مشہور صحابی، عشرہ مبشرہ میں سے، قادسیہ کے جو ہے یہ جنگ جو ہوئی تھی اس کے یہ سپہ سالار تھے، یعنی اس کے فوجی کمانڈر تھے یہ جو ہے، اور اس وقت جو ہے قادسیہ کی مشہور جنگ اسلامی تاریخ میں اس وقت فتح کی گئی تھی۔ یہ جو ہے سعد بن ابی وقاص جن کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ بھی اس میں سے ایک تھے جن 6 لوگوں کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے متعین کیا تھا کہ میرے بعد انہی 6 میں سے کوئی اپنے کو جو ہے خلیفہ انہی میں سے کسی کو بنایا جائے، تو ان میں سے تھے، یعنی اتنے جو ہے قریبی بھی تھے، اتنے معتمد تھے، ٹرسٹ ورتھی تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی امانت اور ان کی جو ہے دیانت کے قائل بھی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جب جھوٹی شکایتیں ان کے بارے میں کوفے میں کی گئی، کوفے کے یہ گورنر تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، تو صرف شکایت کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ہٹا دیا تھا، حالانکہ یہ ثابت ہو گئی تھی بات کہ شکایت غلط ہے، شکایت کرنے والے نے غلط شکایت کی ہے، اور ان کے تعلق سے جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بالکل صحیح ہیں، اور ان کا عمل بھی صحیح ہے، اور ان کی گورنری بھی صحیح چل رہی ہے، ان کی حکومت بھی صحیح چل رہی ہے۔ تو اب یہ جو ہے معاملہ بات جو چل رہی ہے آپ کے سامنے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی، تو ان کے دور خلافت میں بھی سیم یہی چیزیں تھیں میرے بھائیوں۔ اب گورنر بنا کر کے کسی کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے اور اس کا محاسبہ نہ کیا جائے، اگر محاسبہ نہ ہو میرے بھائیوں تو پھر شیطان کو موقع مل جاتا ہے، اچھے سے اچھے انسانوں کو بھی وہ راستے سے بھٹکا سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام بھی بہرحال انسان ہی تھے، یہ جو گورنر ہوتے تھے خلفاء کی طرف سے یہ بھی انسان ہی ہوتے تھے، تو یہ بھی کہیں غلط راستے پر نہ چلے جائیں، کہیں ان کے اندر بھی خیانت نہ شروع ہو جائے، کہیں یہ لوگ جو ہے حکومت کے مال کو، بیت المال کو اپنے گھر کی جاگیر نہ سمجھنے لگیں اور اس میں غلط تصرف نہ کرنے لگیں اور غلط انداز سے معاملات کو ڈیل نہ کرنے لگیں۔ تو ان سب کے لیے ان کا محاسبہ کیا جاتا تھا۔ یہ پہلے بھی تھا، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے دور خلافت میں اس کو باقی رکھا۔ اس کی کئی شکلیں تھیں، اس کی محاسبہ کرنے کی، میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ شکلیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حج کے لیے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت دے رکھی تھی اور استطاعت تھی، تو ہر سال جاتے تھے حج کے لیے، خلیفہ بننے کے بعد بھی جاتے تھے۔ تو خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے اس حج کے اس سفر کو جو کہتے ہیں نا کہ اسے ایک موقع بنا لیا اپنی خلافت کے امور کو چلانے کے لیے بھی، کہ جاتے حج کے موقع پر تو وہاں پر گورنروں کو بھی حکم دے دیتے تھے کہ آپ بھی حج پہ آ جاؤ، تو وہاں پر ان سے پوری رپورٹ لیتے تھے کہ آپ جو ہے کیا معاملات ہوئے،
कैसे चल रहा है आपके यहाँ, उनसे पूरी रिपोर्ट लेते थे। और ये बेहतरीन तरीक़ा है किसी भी जगह के नज़्म को संभालने के लिए। दूसरा क्या करते थे कि मुख्तलिफ इलाक़ों से जो हज के मौके पर हाजी लोग आते थे, उनसे पूछते थे। गवर्नर से तो रिपोर्ट लेते ही थे, साथ में वहाँ के लोगों से, पब्लिक से भी पूछते थे कि गवर्नर आपके कैसे हैं, आपके यहाँ कैसा निज़ाम चल रहा है, आपको कोई शिकायत तो नहीं है। इस तरीके से पब्लिक की ओपिनियन, पब्लिक की राय भी जानने की कोशिश करते थे। दूसरे अल्फाज में आज की ज़बान में कहना हो तो फीडबैक जो है लेते थे उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसके लिए एक बेहतरीन मौका क्या था, हज का मौसम होता था। देखिए किस तरीके से जो है इबादत भी हो रही है और साथ में ये हुकूमत का जो काम है, खिलाफत का जो काम है, वो काम भी हो रहा है। हज के इस सफ़र में चीज़ें जो है होती थी। और ये भी होता था कि वो जो है यानी इस तरीके के अलावा भी बाकायदा खतूत लिखते थे, बाकायदा खतूत लिखते थे अपने गवर्नरों के पास, और उनसे हर तरह की रिपोर्ट लेते थे। हर तरह के मामलात वो आपको पास लिख करके भेजें और जो है सारी चीज़ें हों। इसी तरीके से बैतुल माल का मामला, जो भी वहाँ पर ज़कात का माल इकट्ठा किया जा रहा है, जो भी जिज़िया वगैरह वसूल किया जा रहा है, किस तरीके से ये चीज़ जो है भेजी जा रही है, सही तरीके से मामला हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ करप्शन का बहुत डर होता है। तो तरीक़ा था खुलफ़ाए राशिदीन का कि बड़ी सख्ती के साथ ये लोग जो है बाकायदा सख्ती के साथ मुहासबा किया करते थे। अपने गवर्नरों का भी करते थे, सिर्फ पब्लिक का नहीं, अपने गवर्नरों का भी जो है मुहासबा करते थे। यानी जिनको ये लोग भेजते थे मुख्तलिफ जिम्मेदारियां दे करके, उनका भी मुहासबा करते थे। और यही सही तरीका है कि इससे आदमी करप्शन से बचता है। ये तो ये तरीका था। तो बाकायदा खतूत भी लिखते थे, ये भी एक तरीका था। और गवर्नरों को भी कभी कभी मदीना हाजिर होने की दावत देते, और कभी ऐसा भी होता कि वहाँ के लोगों को जो है मदीना जो है बुला लेते थे और वहाँ के लोगों से पूछते थे, और जो है कि जो है क्या बात है। इसी तरीके से वहाँ की पब्लिक को भी ये हक था कि अगर गवर्नर की तरफ से कहीं कोई ज्यादती होती है, कोई गलत चीज़ होती है, किसी तरह की खयानत का कोई मामला है, करप्शन का कोई मामला हो, तो वो लोग भी खलीफा को लिख दें। यानी खलीफा के पास खत भी भेज सकते हैं, खुद भी हाजिर हो सकते हैं, खत भी भेज सकते हैं। इस तरीके से मुख्तलिफ इलाक़ों से बाज़ शिकायतें भी जो है जो लिख कर के आई, उन शिकायतों को भी उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ते थे। और क्या चीज़ें हैं उसमें, किस हद तक सही हैं गलत हैं, कोई भी शिकायत आ गई तो फौरी तौर पर उसको कबूल कर लिया और उसके मुताबिक जो है अपने गवर्नर से बज़्ज़न हो गया, ऐसा भी नहीं, क्योंकि ये भी गलत गैर इस्लामी तरीक़ा होगा। तो बाकायदा उसके बाद उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसकी तहक़ीक़ करते थे। जो शिकायत आती थी उसकी तहकीक करते थे। आजकल ये चीज़ें ज़रा कम हो गई हैं, और बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, लेकिन ये कम हो गई हैं। अपनी तरफ से बाकायदा इंस्पेक्टर भेजते थे और वो लोग जाकर के पूरी खबर की छानबीन करके आते थे। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी ऐसा किया अपने दौर खिलाफत में। तो उसी जो है नहज पर, उसी तरीक़े पर, उसी मेथड पर उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी चलते रहे। और बाकायदा इन्होंने वहाँ के हालात को जानने के लिए, और जो शिकायतें आई हैं ये शिकायतें सही हैं या गलत हैं, उसको जानने के लिए इन्होंने भी बाकायदा अपनी तरफ से इंस्पेक्टर भेजे, मुफत्तिश जिसे अरबी में कहा जाता है। तो मुख्तलिफ जो है स्टेट पे इन्होंने, इस्लामी स्टेट जो भी थे उस ज़माने में, उन सब के पास जो है, जो मदीने की खिलाफत के मातहत होते थे, वहाँ इनके गवर्नर होते थे। तो गवर्नर के बारे में कोई भी शिकायत हो तो बाकायदा उसकी छानबीन के लिए आदमी को भेजते थे मदीने से। आम तरीके से सहाबा किराम को ही भेजा जाता था इस मामले में, और जा कर के वो लोग जो है पूरे तरीके से
وہاں کی چھان بین کرتے، حالات کو جو ہے جاننے کی کوشش کرتے، خبر کے بارے میں چھان بین کرتے۔ ابھی کیا ہوتا ہے آج کل، آپ دیکھیں گے کہ اکثر جگہوں پر آپ جائیں گے تو آپ کو ایک باکس جو ہے لٹکا ہوا مل جائے گا، لگا ہوا، کہ آپ کی کوئی بھی کمپلینٹ ہو، کوئی شکایت ہو تو آپ لکھ کر کے اس میں ڈال دیجئے۔ اور اکثر جو ہے کہ اب طریقہ چل گیا ہے فیڈ بیک لینے کا، کہ جو ہے آپ سے کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، کوئی جو ہے امیزون سے، کسی اور جو ہے تجارتی کمپنی سے آن لائن خریدتے ہیں، تو آپ جب مال آپ کو ڈیلیور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ سے فیڈ بیک بھی مانگتے ہیں کہ آپ جو ہے کے ساتھ کیسے معاملہ کیا گیا۔ اب آپ اگر دیتے بھی ہیں تو کہاں تک عمل ہوتا ہے، کہاں تک نہیں ہوتا، کیا تحقیق ہوتی ہے نہیں ہوتی، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا نا ابھی۔ تو یہ سب نہیں تھا، یعنی یہ خالی ایک کھانا پوری نہیں تھی یہ چیز جو ہے، بلکہ کیا تھا یہ کہ باقاعدہ جو ہے اس کے لیے ٹیم مقرر کی جاتی، اور ٹیم جا کر کے پوری طریقے سے اس کی چھان بین کرتی تھی، اور آ کر کے خلیفہ کو رپورٹ پیش کرتی تھی۔ اور یہ امانت دار لوگ تھے، ایسا بھی نہیں تھا کہ کچھ پیسے دے کر کے ان کے منہ بند کر کے اپنے مطابق جو ہے رپورٹ لکھوا لی جائے، ایسا بھی نہیں تھا۔ پورا جو ہے زمانہ ہی آپ جانتے ہیں سچے لوگوں کا تھا، امانت دار لوگوں کا تھا۔ یہ صحابہ تھے، تابعین تھے، یہ ان لوگوں کا زمانہ تھا، سچے لوگ تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، امانت دار لوگ تھے، خیانت نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی سختی کے ساتھ محاسبہ ہوتا تھا۔ آج ہمارے بعض بھائی لوگ کیا کہتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے سینٹر چلاتے ہیں، اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ جو ہے آپ اپنے سینٹر کا حساب کتاب دیجئے، کتنا چندہ آیا آپ کے پاس، اور کتنے ڈونیشن آپ کو ملے، اور جو ہے کہاں کہاں آپ نے خرچ کر دیا، پورا اگر جو ہے بیورا ہمیں دیجئے، تو غصہ ہو جاتے، غصہ ہو جاتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے محاسبہ کرتے تھے۔ ہاں، کہ محاسبہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ کو غلط سمجھ رہا ہے سامنے والا، نہیں، محاسبہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈر رہے گا جب حساب کتاب کا، کہ آپ کو ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، پبلک میں اسے عام کرنا ہے، تو پھر آپ احتیاط کریں گے، بیچ میں آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ورنہ صحابہ کرام جن کی امانت داری کی قسمیں کھائی جا سکتی تھیں، لیکن ان سے محاسبہ کیا گیا، جو گورنر تھے اس زمانے کے، ان سے محاسبہ کیا گیا، ان کے بارے میں پوچھا گیا، فیڈ بیک لیا گیا لوگوں سے، اور جو ہے سوالات کیے گئے، خلیفہ کی طرف سے سوالات ہوئے ان کے بارے میں، شکایتیں ہوئیں تو شکایتیں صحیح ہیں نہیں ہیں، اس کی تحقیق کے لیے باقاعدہ کمیٹی بنا کر کے کمیٹی کے حوالے معاملے کو کیا گیا، اور کمیٹی سے پوری جانچ کرائی گئی کہ کہاں تک یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ ایک طریقہ اور بھی تھا کہ مختلف جو ہے علاقوں کے جو گورنر ہیں وہ کیسا کام کر رہے ہیں، ان کے حالات کو جاننے کے لیے کبھی کبھی خلیفہ خود بھی بعض علاقوں کا سفر کر کے جاتے، اور جا کر کے وہاں کے حالات کو خود اپنی آنکھوں سے جو ہے دیکھ کر کے کچھ فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی تھی، یہ سارے جو ہے کام جو ہے ہوتے تھے، یہ ساری چیزیں جو ہے چلتی تھی۔ اور باقاعدہ جو ہے گورنروں کو یہ بھی ہدایت ہوتی تھی کہ اپنے پاس سے وہ وفد بھیجا کریں، ڈیلیگیشن بھیجا کریں مدینے کو، اور جب ڈیلیگیشن وغیرہ آتے تھے تو باقاعدہ ان سے بھی وہاں کے حالات کو کے بارے میں دریافت کیا جاتا، پوچھا جاتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہوتی تھیں، اور یہی طریقہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی چلتا رہا۔ جی ہاں، اور کبھی بھی جو ہے اس کے خلاف نہیں ہوا معاملہ، اور کبھی کسی کو شکایت بھی نہیں ہوئی۔ ایسا بھی تھا، ایک بڑی خوبی تھی اس زمانے کی یہ بھی، کہ جس کو گورنری سے ہٹا دیا جاتا تھا، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ چونکہ اس کو گورنری سے ہٹا دیا گیا ہے تو اب جو ہے حکومت کے خلاف کام کرنا شروع کر دے، حکومت کے خلاف لابی بنانا شروع کر دے۔ ایسا بھی نیک لوگ تھے، ٹھیک ہے ہماری ضرورت نہیں ہے ابھی، جو ہے کسی اور کو موقع دیا گیا تو اس کے ساتھ وہ مل کر کے کام کرتے تھے، دین کا کام کرتے تھے، حکومت کے کام کرتے تھے، اور ان کا ساتھ دیتے تھے، ان کے دست و بازو بن کر کے رہتے تھے۔ کبھی یہ نہیں سوچتے تھے
کہ ارے اس آدمی کو میری جگہ بنایا گیا ہے، تو اس طرح سے ان سے دشمنی مول لے کر کے ان کے خلاف کام کرنا، ایسی کچھ جو ہے نہیں، ایسی جو ہے گڈ بازی جو ہے، لابی جو ہے کسی کے خلاف تیار کرنا، یہ چیزیں اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی۔ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں یہ بہت کامن ہو گئی یہ بات، تو یہ چونکہ وہ نیک لوگ تھے تو ان کے یہاں یہ چیزیں جو ہے نہیں ہوا کرتی تھی۔ اور اس کے بعد یہ گورنر لوگ جب ان کی اتنی ذمہ داری ہے اور پورے جو ہے پبلک کو کا خیال کرنا ہوتا ہے، ان کے معاملات کو سلجھانا ہوتا ہے، ان کے لیے نظم و انصرام کرنا ہوتا ہے، ان کے لیے ہر چیز کو ترتیب دینی ہوتی ہے، یہ سب ان کی ذمہ داریاں ہیں، ان کے واجبات ہیں، ان کی ڈیوٹیز ہیں، تو کچھ ان کے حقوق بھی بنتے تھے، ان حقوق کا بھی خیال کرنا بہت ضروری ہوتا تھا، اور اس زمانے میں لوگ ان حقوق کا خیال بھی کرتے تھے۔ تو ایک گورنر کا سب سے پہلا جو حق ہوتا تھا وہ یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، جو پبلک ہے وہ حکومت کی طرف سے جو بھی آرڈیننس جاری ہو اس کے مطابق چلے، اس کی خلاف ورزی نہ کرے اور گورنر کی اطاعت کرے، لیکن شرط اس کے لیے یہ ہوتی تھی کہ اس آرڈیننس میں، اس حکم میں شریعت کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو، یہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول پہلے ہیں، اور یہ گورنر، یہ حکام، یہ عمرہ، یہ جو ہے اس کے بعد آتے ہیں، تو ان کی اطاعت کرنا اور ان کی بات ماننا، ان کا حکم بجا لانا، یہ ان کا حق ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس کے بارے میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی، اولو الامر یہی لوگ ہیں، حاکم لوگ ہیں، اولو الامر یہی جو ہے گورنر ہیں، خلیفہ اور خلیفہ کی طرف سے متعین کیے گئے یہ گورنر، یہ سب کی سب کیا ہیں؟ فوج کے کمانڈر جتنے بھی یہ ہیں سب کی سب جو ہے اولو الامر ہیں یہ، اور ان کی بات ماننی ہوتی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہوتی ہے، لیکن چونکہ ان کی اطاعت کا ذکر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد ہے، اس لیے یاد رہے یہ کہ ان کی اطاعت اسی وقت کرنا ضروری ہے جب یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کسی کا حکم نہ دے۔ اگر یہ شریعت کے خلاف کسی بات کا حکم دیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے گی، ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یہ اسی کو کہتے ہیں کہ یہ اطاعت معروف میں ہوگی، یہ اطاعت منکر میں نہیں ہوگی۔ ان کی طرف سے اگر کوئی چیز منکر ہے تو اس میں ان کی اطاعت نہیں رکھی گئی ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک مشہور قاعدہ ہے کہ انما الطاعۃ فی المعروف یا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، یا یہ بھی کہا گیا ہے لا طاعۃ فی المعصیۃ، کہ گناہ میں کوئی اطاعت نہیں، اطاعت یہ معروف میں ہے، نیکی میں ہے، شریعت کے موافق جو چیز ہوگی اسی میں اطاعت ہے۔ اگر شریعت کے خلاف ہے تو ٹھیک ہے، ان کے خلاف کوئی محاذ نہیں بنائیں گے، لیکن ان کا ساتھ بھی نہیں دیں گے، اس میں ان کا ساتھ دینا کس میں ہوتا ہے؟ معروف میں ہوتا ہے، منکر میں نہیں ہوتا۔ دوسرا حق ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ خیر خواہی کی جائے۔ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ ویل وشنگ۔ وہ مشہور حدیث آپ نے سنا ہی ہے کہ الدین والنصیحہ، قالوا لمن یا رسول اللہ، کہ دین یہ خیر خواہی کا نام ہے۔ پوچھا صحابہ نے کہ کس کے لیے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے کیا کہا؟ للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم۔ تو اس میں ائمۃ المسلمین کا بھی ذکر ہے۔ ائمۃ المسلمین کون ہیں؟ یہی خلیفہ، یہی حکام، یہی گورنر جو ہے، یہی عمرہ، یہ کیا ہیں؟ یہی جو ہے ائمۃ المسلمین ہیں۔ ان کی اطاعت کرنا ہے، ان کی خیر خواہی کرنا ہے۔ خیر خواہی، ویل وشنگ، کیا مطلب اس کا؟ ویل وشنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم غلط بات میں ان کی تائید کریں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں ان کی تائید کریں، یہ نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ کیا مطلب ہوتا ہے ویل وشنگ کا، خیر خواہی کا؟ کہ اگر ان سے کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو جا کر کے ان کو ہم تنہائی میں بتائیں کہ آپ سے یہ چیز غلط ہو رہی ہے، ان کو نصیحت کریں، ان کو بتائیں کہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت
دونوں کے لیے خسارے کی بات ہے، اس سے آپ کی آخرت تباہ ہو جائے گی، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسے چھوڑ دیں۔ یہ ضروری ہے، یہ ویل وشنگ ہے یہ، ورنہ ایسے ہی گناہوں میں چھوڑ دیں گے تو یہ خیر خواہی نہیں ہوتی۔ خیر خواہی یہ ہوتی ہے کہ غلطی اگر کسی سے ہو رہی ہے تو اس غلطی کی آپ نشاندہی کر دیں، بتا دیں۔ جو بتانے کا طریقہ ہے اس طریقے پر ظاہر سی بات ہے کہ اس کو پبلک لیول پر لے جانے کے بجائے جا کر کے اس حاکم کے سامنے اس کو جو ہے واضح کیا جائے، کلیئر کیا جائے، بتایا جائے کہ یہ غلطی ہے۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، خلفائے راشدین کے دور میں یہ چیز تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عمر پہنچے، ان کے بعد جو ہے جب انہوں نے بعض ڈیسیزن لیے، فیصلے لیے، عمر پہنچے اور کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، حدیثیں پیش کی اس کے تعلق سے، قرآن کی آیتیں پیش کی، اور جو ہے ان کے سامنے یہ چیزیں رکھیں آگے بڑھ کر۔ یہ خیر خواہی ہوتی ہے، اس کو ویل وشنگ کہتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ چیز ہوئی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ چیز، پورے خلافت راشدہ میں یہ طریقہ تھا کہ جو بھی اس زمانے کے خلیفہ رہے، گورنر رہے، حکام رہے، جو بھی اس زمانے میں عہدوں پر رہے، عمرہ جو بھی تھے، سب کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ہوتا تھا، ویل وشنگ کا معاملہ۔ اگر کہیں غلطی ہو جائے تو لوگ تنبیہ بھی کرتے تھے، کیونکہ ویل وشنگ میں یہ چیز جو ہے شامل ہے۔ اسی طریقے سے ویل وشنگ میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر حاکم وقت کے خلاف، حکومت وقت کے خلاف جو ہے کوئی جو ہے سازش ہو رہی ہے، کہیں ان کے خلاف کچھ جو ہے غلط حرکتیں کرنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں جا کر کے ان کو بتا دیا جائے تاکہ وہ جلد از جلد اس کا تدارک کر لیں۔ یہ بھی اس کا جو ہے ان کی خیر خواہی کا یہ بھی جو ہے ایک طریقہ ہے، یہ بھی ایک، اور یہ صحیح بات بھی ہے، کرنا ہے، لیکن یہ سب کی سب کیا ہے، یہ سب کی سب شریعت کے احکام کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب کوئی گورنر، کوئی جو ہے حاکم، امیر، خلیفہ کوئی اسٹینڈ لیتا ہے کسی بھی معاملے میں اور اس کی طرف سے کوئی حکم صادر ہوتا ہے، تو اگر وہ صحیح ہے، شریعت کے لحاظ سے کوئی مخالفت نہیں ہے، تو باقاعدہ گورنر کا ساتھ دینا چاہیے، اس کی مدد کرنا چاہیے۔ ہم سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمیں اپنا جو ہے پیش کرنا چاہیے، اپنی طرف سے ہر طرح کے تعاون اور ہر طرح کے ہیلپ کی یقین دہانی ہونی چاہیے۔ یہ بھی خیر خواہی میں داخل ہے، اور یہ بھی جو ہے عمرہ کے حقوق میں داخل ہے، اور ساری چیزیں جو ہے یہ ضروری ہیں، اس کے بغیر جو ہے صحیح معنی میں یہ کام انجام نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے ان کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ اگر کسی شخص کو، کسی بھی گورنر کو اس کی جگہ سے اگر ہٹا دیا گیا ہو، جس کو ہم کہتے ہیں معزول کر دیا گیا ہے، آج کی زبان میں کہنا ہو تو ڈسمس کر دیا گیا ہے، تو اب یہ نہیں کہ اس کے بعد سے ان کا احترام ختم ہو جائے، نہیں، ان کا احترام باقی رہنا چاہیے۔ وہ پہلے گورنر رہ چکے ہیں تو ایکس گورنر ہیں وہ، اس کے لحاظ سے ان کا احترام ہونا چاہیے، ان کے احترام میں کمی نہیں ہونی چاہیے، ان کا حق ہے یہ۔ ان کو ایک عہدہ ملا ہوا تھا، ایک مرتبہ جو ہے ملا ہوا تھا، ان کو جو ہے ایک جو ہے بڑا منصب ملا ہوا تھا، اس منصب سے ہٹائے جانے کے بعد بھی ان کا احترام باقی رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ بھی جو ہے اس زمانے میں ان کا حق رکھا گیا کہ جو گورنر متعین ہوتے تھے، یہاں تک کہ خلیفہ بھی، تو باقاعدہ ان کے لیے اس زمانے میں اس کو رزق کہتے تھے، یعنی جس سے ان کا گزر بسر ہو سکے۔ آج کے زمانے میں اس کو آپ سیلری کہہ سکتے ہیں کہ سیلری ان کی متعین کی جاتی تھی، وہ دی جاتی تھی ان کو ان کے گزارے کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ بہت زیادہ نہیں ہوتی تھی، لیکن خلفائے راشدین کے دور میں یہ چیزیں جو ہے رہی ہیں، اور یہ ان کا حق بھی ہے کہ انہوں نے حکومت کے کام کے لیے اپنی تجارت چھوڑی، اپنا ذریعہ معاش چھوڑا،
خود جو ہے جا کر کے کمائیں گے نہیں کہیں پر، تو اب جو کام کر رہے ہیں اس کے لیے ان کے لیے باقاعدہ جو ہے متعین کر دیا جائے، جو بھی ہے جو اس زمانے کے لحاظ سے معروف طریقے کے مطابق ان کے لیے ان کی سیلری متعین کیا جائے، تو یہ بھی ان کا حق بنتا ہے۔ جی ہاں، تو یہ میرے بھائیوں چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے جو ہے پیش کی گئی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کس طریقے سے جو ہے ان کی خلافت چلتی تھی، اور ان کا طریقہ کیا تھا گورنروں کے ساتھ جو ہے کس طریقے سے وہ برتاؤ کرتے تھے، کس طریقے سے ان کا محاسبہ کرتے تھے، اور کیسے ہر ایک کے تعلق سے پوری خبر جو ہے جمع کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور ہر طرح کی خبر وہ اکٹھا کرتے تھے، اور کہیں کوئی شکایت ہوتی تھی تو اس کی تحقیق کرتے تھے، اس کے لیے باقاعدہ جو ہے آج کی زبان میں کہنا چاہوں تو کمیشن بیٹھاتے جو بڑے ہی امانت دار لوگ ہوتے، اور جا کر کے پوری تحقیق کر کے آ کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی لا کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اس کے